الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے دو تین جمعوں سے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، جو مشہور حدیث ہے، عام طور سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے کئی پہلو ہیں، جن میں سے دو کا بیان پہلے ہو چکا ہے، تیسرے پہلو کو آج بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ موضوع پورا ہو جائے اور پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو پہلو جو میں نے پہلے عرض کیے تھے، وہ یہ تھے کہ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، براہ راست جو عبادتیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، صدقہ، یہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتے، نہ ان کا ثواب ملتا ہے، جب تک اس میں اللہ جل جلالہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، شہرت کے لیے نہ کیا جائے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہ ہو، یہ سوچے کہ اس سے ورزش ہوگی، تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ تھا، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ جتنے اعمال ایسے ہیں جو شرعاً مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، نہ وہ ناجائز ہیں اور نہ کوئی فرض، واجب یا سنت ہے، اگر ان میں نیک نیت اچھی کر لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عبادت کا ثواب دے دیتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا، گھر والوں سے ملنا، دوست احباب سے ملنا، یہ سارے اعمال مباح ہیں، جائز ہیں اصلاً، لیکن کوئی ثواب کے کام کی نفسی ہی نہیں ہے، اپنی ذات میں ہے، یہ ثواب کے کام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ان میں نیت اچھی کر لی جائے، اتباع سنت کی نیت کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، اور اس کا مقصود بھی اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو مباح کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، ان پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے پچھلے دو جمعوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث بعض اوقات غلط طریقے سے بھی پیش کی جاتی ہے اور اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اور ایسی تشریح کی جاتی ہے جو انسان کو گمراہی تک لے جا سکتی ہے، اللہ بچائے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کام جو گناہ ہے یا ناجائز ہے،
یا مکروہ ہیں ان کو انجام دے کر آدمی یہ کہتا ہے جی انما الاعمال بالنیات، میری نیت تو ٹھیک. اب نیت ٹھیک ہے لیکن جو کام کر رہے ہو وہ کام ناجائز ہے، تو اس کی وجہ سے صرف نیت کر لینے سے کہ ہم نے نیت کر لی ہے اچھائی کی، صرف نیت کر لینے سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوتا. کوئی آدمی چوری اس لیے کرے، اس نیت سے کرے کہ جو پیسے حاصل ہوں گے غریبوں میں تقسیم کروں گا. نیت کیسی ہے؟ نیت تو بظاہر بہت اچھی ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، خود اپنے کھانے کے لیے نہیں کر رہا، دوسروں کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ عمل حرام ہے، تو چوری اس نیت سے حلال نہیں ہو جائے گی کہ اس کے اندر نیت آدمی نے ٹھیک کر رکھی ہے. تو یہ واضح مثال ہے اس بات کی کہ وہ عمل اگر حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کو کسی اچھی نیت سے بھی انجام دیا جائے تو وہ حرام ہی رہے گا، ناجائز ہی رہے گا، بلکہ اس میں الٹا مزید یہ گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ پہلے تو اس کو حرام سمجھتا تھا، اب اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ الٹا گناہ اور زیادہ ہو. ایک اور حدیث ہے جو لوگ بہت کثرت سے اس معنی میں پیش کرتے ہیں. دیکھیے جس طرح شریعت نے بہت سے احکام عطا فرمائے ہمارے دل سے متعلق، کیا ہے مثلا کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو کسی سے، تکبر نہ کرو، یہ سارے باطن سے متعلق ہیں. اور کچھ اعمال ظاہر سے متعلق ہیں، یعنی یہ حسد وغیرہ جو ہے نا کسی کو نظر نہیں آتا، تکبر نظر نہیں آتا عام طور پر، یا تواضع نظر نہیں آتی، اندر دل کی بیماریاں ہیں یا دل کے اعمال ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظاہر سے متعلق ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے، یہ ظاہر سے متعلق ہے. اسی طرح کچھ ظاہر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تمہاری صورت بھی ایک مسلمان کی صورت ہونی چاہیے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، اعفوا اللحى. یہ حکم بھی ظاہری ہمارے ظاہر سے متعلق ہے، اور یہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہے. یا یہ پاجامہ جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہ رکھنا، ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. اب لوگ بعض اوقات اس کی تعبیر یوں کر جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو احکام ہے یہ بھی شریعت کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، تو جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ظاہری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیتیں درست ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ کام جو ناجائز ہے، اس ناجائز کام کو اچھی نیت سے انجام دینا کہ بھئی کوئی بھی نیت کر لے آدمی کے اعتبار جو ہے وہ ظاہر کا نہیں ہے، باطن کا ہے، تو یہ غلط تصور ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، تمہارے باطن کو دیکھے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا لیکن تمہارے دلوں کو دیکھے گا. یہ حدیث بھی غلط مطلب
اس کا لے لیا جاتا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہو ہم پورے انگریز بن جائیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، ہمارے دل کو دیکھے گا. حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی صورتیں مختلف ہیں لوگوں کی، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گندمی ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کا چہرہ کیسا ہے، کسی کوئی اچھا خوبصورت نظر آتا ہے، کوئی دیکھنے میں بدصورت نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہر سے متعلق کوئی حکم ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور یہ جو پاجامہ ہے یہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے اس طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ظاہری بات ہے اور ہماری نیتیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا اگر ہم یہ تھوڑا بہت یہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہ بڑا مغالطہ ہے. یہ بھی خوب سمجھ رہے کہ کسی کو دیندار سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم کسی شخص کو اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے کہیں گے کہ یہ بڑا کا کام ہے. اب یہ کہنا کہ جب اصل چیز باطن ہے اور ظاہر کچھ نہیں ہے، یہ خیال بھی غلط ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ظاہر بھی اس وقت خراب ہوتا ہے جب باطن پہلے خراب ہو چکا ہوتا ہے. آپ کسی پھل کو دیکھو، وہ اگر خراب ہو گیا تو پہلے اندر سے خراب ہوتا ہے، پھر اس خرابی کا دھپا اس کے اوپر آتا ہے. خربوزہ ہے مثلا، وہ اندر سے خراب ہے، اندر سے پہلے خراب ہوگا اور دھپا جب آ رہا ہوگا آپ دیکھ کے پہچان لو گے کہ اس میں اندر کچھ خرابی ہے، گڑبڑ ہے. تو ظاہر بھی اس وقت خراب ہوتا ہے جب باطن پہلے خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کے اندر آسانی ہے. دین کو جو وہ ظاہر صرف ظاہر کے اوپر ہم نہیں، باطن کا اصل تو باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کیسا بھی ہو. یہ خرابی اندر پیدا ہو گئی، پہلے اس کا ظہور ہوا ظاہر کے اوپر، جیسے خربوزہ اندر سے خراب ہوا اور اس کا ظہور ہوا چھلکے کے اوپر بعد میں. تو اس لیے یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو عمل اگر ناجائز ہے تو وہ صرف نیت صحیح کر لینے سے جائز نہیں ہوتا. یہ بسا اوقات فرض کرو کہ کسی شخص کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا کسی شخص کو کہ بھئی نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، تو اگر کوئی آدمی نرمی سے، ہمدردی سے، شفقت سے اس کو سمجھائے کہ بھئی آپ نے جو یہ طریقہ کیا نماز کا یہ درست نہیں ہے، اس سے نماز یا تو ہوتی نہیں یا مکروہ ہو جاتی ہے، یا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیتیں درست ہیں، لہذا جس طرح بھی پڑھ لیں، جو طریقہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھے یا کسی اور طرح پڑھے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا دل صحیح ہے. یہ بسا اوقات یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہ آدمی کو بعض اوقات اللہ بچائے گمراہی تک لے جاتی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں اس پر دار و مدار ہوتا ہے اعمال کا. یہ وہ ہے جبکہ عمل ہو، وہ ایک عمل ہی نہیں ہے سر سے، یعنی وہ شریعت کی نظر میں وہ عمل ہے ہی نہیں، تو نیت سے وہ کیسے عمل بن جائے گا؟ جب ساری بدعات جو ہے وہ اسی طرح کی ہیں، جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ ساری اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کو شریعت میں نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ صحابہ کرام کے عمل میں
اور ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، تیجا 10واں 20واں 40واں وغیرہ یہ کرنے شروع کر دیے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا یہ اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں، سنت میں، صحابہ کرام کے عمل میں کہ وہ تیجا کیا کرتے ہوں، 10واں کیا کرتے ہوں، 40واں کیا کرتے ہوں، کچھ ہے دلیل؟ تو وہ کہ جی دلیل کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم تو وہاں جمع ہوتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مٹھائی یا کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا گناہ ہے اس میں؟ تو بات یہ ہے کہ گناہ یہ ہے کہ یہ عمل شریعت کا نہیں ہے، یہ اپنے طرف سے گھڑ لیا گیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین نے کیا، اور نہ اس کی کوئی ترتیب قرآن میں آئی، نہ سنت میں آئی، نہ کسی چیز میں آئی، مگر ہم ثواب سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں۔ ثواب نہ سمجھے ویسے ہی جمع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ثواب سمجھ کر اگر کوئی دوسرا نہ آئے تو اس کے اوپر نکیر کر کے اس کو برا سمجھ کر کیوں نہیں آیا، تو یہ چیز ہے جو اس کو ناجائز بنا دیتی ہے، بدعت بنا دیتی ہے۔ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا کیا حرج ہے، ہم نے جو کیا کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی ہے 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی سوچے کہ یار 3 کا جو عدد ہے یہ تو کچھ اور عدد ہے، لہذا میں ایک اور پڑھ لیتا ہوں، 3 کے بجائے کیا پڑھ لیتا ہوں 4، تو اس آدمی اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ مغرب کا وقت ہے، غروب آفتاب ہوا ہے، نئی رات شروع ہو رہی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 3 میں اضافہ کر کے اس کو 4 کر لوں۔ بتاؤ جائز ہوگا نا جائز ہوگا؟ کوئی مسلمان جائز کہے گا اس کو؟ نہیں۔ اگر وہ جواب میں کہے بھائی میں نے کیا گناہ کیا یار، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے سورت پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے 1 رکوع زیادہ کیا، میں نے 2 سجدے زیادہ کیے، اللہ کا نام زیادہ لیا، کیا حرج ہے اس میں؟ تو کیا جواب ہوگا بھائی؟ یہی ہوگا نا، حرج یہ ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کر لیا۔ دین نام ہے اطاعت کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اس پر چلنے کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس پر چلنے کا۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ دینا کہ یہ میری یہ عبادت ہے، میں نے زیادہ عبادت کی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں، گناہ ہے، بلکہ 4تھی رکعت اگر تم نے شامل کر لی وہ 3 کو بھی لے ڈوبے گی، کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں کیا تھا۔ تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ صرف نیت کی وجہ سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں بنتا، چاہے کتنی اچھی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے الگ ہیں، وہ کسی کو نواز دے اس کا الگ معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اوپر۔ وہ کسی شخص کو نواز دے اور گناہ نہ دے، مغفرت کر دے، اس کا فضل و کرم ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام، کوئی گناہ کا کام، کوئی ایسا کام جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو تم شریعت کا حصہ بنا کر اچھی نیت سے کرو تو محض نیت کے اچھا ہونے سے وہ برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص چوری اس غرض سے کرے کہ صدقہ کروں گا، وہ یہ بات ہے۔ یہ بھی یہ اس حدیث کا جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے۔ تو میں نے 3 باتیں خلاصہ یہ اس حدیث کے متعلق عرض کی۔ ایک یہ کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عبادتیں ہیں وہ جب تک ان میں اخلاص نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت نہ ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جو مباح اعمال ہے ان کو اگر اچھی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مومن صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی جائز عمل ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے اچھی نیت کے ذریعے۔ تو دوسرا یہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی خراب عمل، ناجائز عمل جو شریعت جس کا تقاضا نہیں کرتی، اس کو کوئی آدمی اچھی نیت سے بھی انجام دے گا تو وہ برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا برے صرف نیت کر لینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے ان تمام پہلوؤں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیمیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا ایسی چیز کے لیے جو ہوتی تو ہے چھوٹی سی، یعنی معمولی سی، لیکن مٹی کو لگا دے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ لوگوں نے عمریں گزار دی وہ کیمیا بنانے کے لیے، لیکن وہ آج کی کسر ہی رہ جاتی تھی، ہمیشہ بنی بنائی کبھی بھی نہیں۔ تو لیکن ایک تصور تھا کہ کیمیا وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر مٹی میں بھی ڈال دو سونا بن جائے گی، تو وہ کیمیا تو بنی بنائی نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیمیا کا نسخہ بتا دیا ہے کہ تمہارا ہر عمل، چاہے تم اپنے ذاتی خواہش کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، تو یہ تمہاری مٹی کو سونا بنا دے گی، ایک مباح کام کو عبادت بنا دے گی۔ اس کا اگر بندہ التزام کر لے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔